أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين صدق الله العظيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خوش آمدید کہتے ہیں ناظرین مکرم آپ کو AGN نیوز کی خصوصی افطار نشریات برکت رمضان میں. میں ہوں آپ کا ہوسٹ آپ کا میزبان علی رضا اور میرے ساتھ موجود ہیں اینی باجوہ. ناظرین مکرم آج کا یہ خوبصورت پروگرام الحمدللہ AGN نیوز ہر روز کی طرح لے کے حاضر ہوا ہے. ہم ہر روز ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں تاکہ ہم پتہ لگوا سکیں اور رب کا قرآن کیا ہماری رہنمائی کرتا ہے, مصطفیٰ کا پاک فرمان کیا ہماری رہنمائی کرتا ہے. آج 5 رمضان المبارک ہے. سب سے پہلے تمام دیکھنے والوں کو, چاہنے والوں کو, پیار کرنے والوں کو, جہاں جہاں ہمیں دیکھا جا رہا ہے سنا جا رہا ہے, تمام عالم اسلام کو 5واں روزہ بہت بہت مبارک ہو. چند لمحات کے بعد ہم 5ویں افطاری بھی کر لیں گے. ناظرین مکرم اللہ رب العزت نے اس ماہ مبارک کو 3 اشروں میں ڈیوائیڈ کیا ہے. عشرہ رحمت چل رہا ہے اور آج عشرہ رحمت اپنے نصف کو پہنچ چکا ہے. دیکھتے ہی دیکھتے یہ ماہ رمضان بھی ہم سے جدا ہو جائے گا. یہ اللہ کا مہمان مہینہ ہے, رحمت برکت مغفرت لے کے ہی آیا ہے. ہم نے اپنا محاسبہ کرنا ہے. یہ جو ہم نے نصف عشرہ گزار دیا یعنی کہ آدھا عشرہ گزر گیا ہے, ہم سے کہاں غلطی ہوئی ہے, کوتاہی ہوئی ہے, کہاں پہ غفلت ہوئی ہے, سستی ہوئی ہے, اس کو ہم نے دور کرنا ہے. الحمدللہ آج کا ہمارا موضوع بڑا جاندار موضوع ہے. آج کی خوبصورت ٹرانسمیشن میں ہم ایک نہایت روح پرور اور دلوں کو منور کرنے والے موضوع پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں, یعنی کہ تصوف اور اولیاء اللہ کی شان.
قرآن و احادیث کی روشنی میں اسلام ہمیں ظاہری عبادت کا ہی حکم نہیں دیتا بلکہ دل کی اصلاح، نیت کی پاکیزگی اور اللہ تعالیٰ سے سچی محبت کا درس بھی دیتا ہے۔ تصوف دراصل اسی باطنی اصلاح اور روحانی تربیت کا نام ہے۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ انسان اپنے نفس کو برائیوں سے پاک کرے، دل کو حسد اور تکبر سے، نفرت سے صاف کرے اور اللہ کی یاد، صبر اور شکر کے ذریعے اپنی زندگی کو سنوارے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب بندوں کے بارے میں فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف ولا هم يحزنون، لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ اس کا ترجمہ ہے کہ بے شک اللہ کے دوستوں کو نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اولیاء اللہ وہ ہستیاں ہیں جنہوں نے اپنی خواہشات کو اللہ کی رضا پر قربان کر دیا۔ انہوں نے دنیا کی محبت کے بجائے اللہ کی محبت کو اختیار کیا اور اپنی زندگیاں عبادت، خدمت خلق، عاجزی اور اخلاق حسنہ کے ذریعے گزاری۔ وہ لوگوں کے دلوں کو جوڑتے ہیں، نفرتوں کو محبت میں بدلتے ہیں، انسانوں کو امن و رحمت کا پیغام دیتے ہیں۔ احادیث مبارکہ میں بھی اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کی عظمت بیان ہوئی ہے۔ ایک حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو میرے ولی سے دشمنی کرے میں اس کے خلاف اعلان جنگ کرتا ہوں۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کے دوستوں کا مقام کتنا بلند ہے۔ اولیاء کرام نے ہمیشہ یہ تعلیم دی ہے کہ اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا راستہ سختی یا غرور سے نہیں بلکہ عاجزی، محبت، اخلاص اور خدمت انسانیت سے ہو کر گزرتا ہے۔ انہوں نے اپنے کردار سے یہ ثابت کیا کہ دین کا حسن اخلاق، برداشت اور محبت ہے۔ آج انشاءاللہ اس خوبصورت موضوع پر ہم گفتگو کریں گے چونکہ آج 5 رمضان المبارک ہے۔ میرے مشفق و مربی، میرے پیر و مرشد، پیر طریقت، راہبر شریعت، خوشبو رومی، سوز جامی، حضور قبلہ پیر سائیں سردار احمد عالم قادری صاحب آستانہ علی اکھر پرشف، آپ کا یوم وصال 4 رمضان المبارک وقت افطار آپ اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ آج 2 سال کا عرصہ ہو چکا ہے مرشد گرامی کو ہم سے دور ہوئے۔ آج کا پروگرام آپ ہی کی یاد میں انشاءاللہ ہوگا۔ ہمارے ساتھ خوبصورت گیسٹ موجود ہیں۔ جی آئینی جی علی، آپ نے بہت اچھی باتیں کر رہے ہیں۔ میں جتنے بھی روزے گزرے ہیں آپ کے پروگرامز بھی دیکھ رہے تھے، بہت زبردست ٹاپک ہوتے ہیں اور یہ ٹاپک کا مقصد ہوتا ہے کہ ہم سنتے تو آ رہے ہوتے ہیں پر یہ ہوتا ہے کہ آپ کو نالج ملتا ہے اور نالج ملتا ہے اور سب سے بڑی بات نیتوں پہ ہوتی ہے۔ اور جتنے بھی ہمارے دیکھنے والے ہیں انہیں برکت رمضان میں السلام علیکم اور جو ہے خوش آمدید۔ ہمارے ساتھ جو آج یہاں پر مہمان گرامی بیٹھے ہیں، سب سے پہلے میں تعارف کرواؤں گی الحاج رفیق ضیاء قادری صاحب، جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ بین الاقوامی سطح پر بھی پورے پاکستان میں ان کا ایک نام بولتا ہے، جہاں پہ ان کا نام آتا ہے تو دل کرتا ہے کہ ان کی نعت خوانی کا سلسلہ شروع ہو جائے اور وہ ایسا سرور میں پڑھتے ہیں کہ دوسرے سننے والوں کو بھی ایک کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ تو سب سے پہلے خوش آمدید کریں گے آپ کو، السلام علیکم۔ اور ان کے ساتھ ہم جو ہے ہمارے جو گیسٹ ہیں وہ ہیں حسن علی قربان، وہ بھی بہت خوبصورت نعت پڑھتے ہیں، السلام علیکم۔ اور یہاں پر موجود ہیں اسامہ سلیم، جو کہ پی ایچ ڈی اسکالر ہیں، ثنا خوانی کرتے ہیں اور لیکچرار بھی ہیں۔ کیسے ہیں اسامہ آپ؟ اسامہ آپ کو بھی خوش آمدید۔ اور آپ سن رہے تھے بہت ہی خوبصورت تلاوت جو ہمارے پروگرام کے سٹارٹ سے تھی، وہ تلاوت کی تھی قاری محبوب الحق نے، بہت ہی خوبصورت تلاوت آپ نے کی، آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں برکت رمضان میں۔ جی تو ماشاءاللہ ہمارے پینل کا حصہ بڑے خوبصورت ثنا خان، اللہ نے بڑی عزتیں عطا فرمائی، لکھتے بھی بڑا خوبصورت ہیں اور پڑھتے بھی بڑا خوبصورت ہیں۔ آپ کے گھرانے کا یہ خاصہ ہے کہ آپ کے والد محترم بڑا اچھا لکھتے تھے، پھر اس کے بعد آپ کو یہ اللہ نے ملکہ عطا کیا اور یہ وہ ایسے عظیم ثنا خان ہوئے ہیں جو گھر میں چاہے آرام فرما رہے ہوں یا اپنی کسی مصروفیت میں ہوں، آپ کے لکھے کلام ہزاروں نہیں لاکھوں نعت خوان الحمدللہ پڑھ کر عزتیں پاتے ہیں، نام کماتے ہیں۔ اللہ نے بڑی عزت عطا فرمائی، بے شمار ایسے کلام جو حضور کی بارگاہ میں مقبول ہیں وہ آپ ہی کے قلم سے عطا ہوئے۔ الحاج رفیق ضیاء قادری صاحب حضور آپ کو بار دیگر خوش آمدید پیش کریں گے، آپ کی تشریف آوری کا شکریہ۔ میں سب سے پہلے چونکہ یہ افطاری کے خوبصورت لمحات ہیں، رمضان کریم ہے، برکتوں والا مہینہ ہے، تلاوت کے بعد گوشہ نعت کی جانب بڑھیں گے، آپ سے التماس کروں گا کہ ایک خوبصورت سا کلام شامل فرمائیں گے۔ بسم اللہ۔ آج کیونکہ آپ کا موضوع ہے تصوف، تو آج میں حضرت شاہ حسین رحمۃ اللہ تعالیٰ سبحان اللہ جو حمدیہ کلام ہے اس کی اشعار سے اپنی حاضری کا آغاز کروں گا۔ جی بسم اللہ۔
ربا میرے حال دا محرم تو ربا میرے حال دا محرم تو اندر تو باہر تو اندر تو باہر تو روم روم وچ تو ربا میرے حال دا محرم تو ہی تانا تو ہی بانا تو ہی تانا تو ہی بانا تو ہی تانا تو ہی بانا میرا سب کچھ تو ربا میرے حال دا محرم تو شارگ تو بھی نیڑے بسنے شارگ تو بھی نیڑے بسنے سا دے وچ تو ربا میرے حال دا محرم تو کہے حسین فقیر نمانا فقیر نمانا اللہ کہے حسین فقیر نمانا کہے حسین فقیر نمانا میں نہیں سب تو ربا میرے حال دا محرم تو سبحان اللہ، جزاک اللہ. بڑی خوبصورت جی نعت شریف پیش کر رہے تھے الحاج رفیق ضیاء قادری صاحب. اللہ رب العزت ہمارے بابا جی کا سایہ ہم پر سلامت رکھے. بڑا خوبصورت لکھتے ہیں، بڑا خوبصورت پڑھتے ہیں. ہمارے ساتھ اسامہ موجود ہیں، آپ کی جانب بڑھیں گے، گفتگو کا سلسلہ جاری و ساری کریں گے. پہلے آپ سے ایک کلام سن لیں
اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے. جی بسم اللہ, آغاز کیجیے. کھلا ہے سبھی کے لیے باب رحمت، کھلا ہے سبھی کے لیے باب رحمت، وہاں کوئی رتبے میں ادنا نہ عالی، مرادوں سے دامن نہیں کوئی خالی، مرادوں سے دامن نہیں کوئی خالی، قطاریں لگائے کھڑے ہیں سوالی، مرادوں سے دامن نہیں کوئی خالی، قطاریں لگائے کھڑے ہیں سوالی. اور شاعر کیا نقشہ بیان کرتا ہے مدینے جانے کا کہ میں پہلے پہل جب مدینے گیا تھا تو تھی دل کی حالت تڑپ جانے والی، میں پہلے پہل جب مدینے گیا تھا تو تھی دل کی حالت تڑپ جانے والی، وہ دربار سچ مچ میرے سامنے تھا، ابھی تک تصور تھا جس کا خیالی، مرادوں سے دامن نہیں کوئی خالی، قطاریں لگائے کھڑے ہیں سوالی، کھلا ہے سبھی کے لیے باب رحمت، وہاں کوئی رتبے میں ادنا نہ عالی، جو ایک ہاتھ سے دل سنبھالے ہوئے تھا تو تھی دوسرے ہاتھ روزے کی جالی، جو ایک ہاتھ سے دل سنبھالے ہوئے تھا تو تھی دوسرے ہاتھ روزے کی جالی، دعا کے لیے ہاتھ اٹھتے تو کیسے، نہ یہ ہاتھ خالی نہ وہ ہاتھ خالی، دعا کے لیے ہاتھ اٹھتے تو کیسے، نہ یہ ہاتھ خالی نہ وہ ہاتھ خالی، کھلا ہے سبھی کے لیے باب رحمت، وہاں کوئی رتبے میں ادنا نہ عالی، مرادوں سے دامن نہیں کوئی خالی، قطاریں لگائے کھڑے ہیں
माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। बड़ी खूबसूरत नात शरीफ पेश की है हमारे उसामा भाई ने, चूँकि आप स्कॉलर भी हैं और प्रोफेसर भी हैं, पढ़ते भी बड़ा अच्छा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी खैर फरमाए। यानी हमारे साथ एक और नात खान हमारे है। साथ नात ख्वां बैठे हुए हैं यहाँ पर हसन अली कुर्बान। हाँ, तो माशाल्लाह। आपसे गुजारिश है कि आप सना ख्वानी कीजिए। बिस्मिल्लाह जी, हसन भाई आगाज़ कीजिए। हुदूद ताईरे सिदरा हुजूर जानते हैं। हुदूद ताईरे सिदरा हुजूर जानते हैं। कहाँ है अर्शे मुअल्ला हुजूर जानते हैं। वो मोमिनों की तो जानो से भी करीब हुए। वो मोमिनों की तो जानो से भी करीब हुए। कहाँ से किसने पुकारा हुजूर जानते हैं। कहाँ से किसने पुकारा हुजूर जानते हैं। बरोज़े हश्र शिफात करेंगे चुन चुन कर। बरोज़े हश्र शिफात करेंगे चुन चुन कर। हर एक गुलाम का चेहरा हुजूर जानते हैं। इंतहाई खूबसूरत अंदाज में हसन अली कुर्बान हमारे नन्हे सना खान, नौजवान सना खान हुजूर की मदह बयान कर रहे थे। नाज़रीन मुकर्रम, आज का मौजू बड़ा जानदार मौजू है। औलिया अल्लाह की शान तसव्वुफ़ पे हम गुफ्तगू करेंगे। सैयद अलम बदार शाह जी क़िबला आप भी हमारे साथ होंगे। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। चूँकि हमने अपनी इस ट्रांसमिशन को सेगमेंट में डिवाइड कर रखा है। गोशा कुरान हमारा सेगमेंट होता है जिसमें हम तिलावत समात करते हैं। गोशा नात हमारा सेगमेंट होता है जिसमें हम नात खानी सुनते हैं। आलिम से बात हमारा सेगमेंट है जिसमें हम उलमा से गुफ्तगू करके पता लगाते हैं रब का कुरान क्या रहनुमाई करता है, मुस्तफ़ा का पाक फरमान के हमारी रहनुमाई करता है। वज़ाइफ का हमारा एक सेगमेंट होता है, किचन का सेगमेंट होता है। आज किचन के सेगमेंट में इंशाअल्लाह निसार चरसी तीका से लाला जमशेद आप थोड़ी देर में तशरीफ़ ले आएंगे। नाज़रीन करम, एक ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। गुफ्तगू का सिलसिला जारी होगा, कलाम भी शामिल करेंगे। मिलते हैं छोटी सी कमर्शियल के बाद।